انہوں نے ایک باتوں میں ایک بات کہی کہ بھئی تم کیوں نہیں چھوڑتے میرے بھائی کو. انہوں نے بھائی کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے اپنے لیڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو وہ ایک بہن کے جذبات تھے, اور وہ بھی ایک شکوے کے طور پہ بات کر رہی تھی کہ کیا اس نے جرم کر دیا, کیوں نہیں چھوڑتے اسے. وہ ویڈیو فوٹیجز کہاں پہ ہیں جہاں پہ آگ لگانے والے کسی شخص کو آج تک کسی جگہ پہ دکھایا گیا؟ آگ لگی ہوئی تو دکھائی جا رہی ہے, لیکن آگ لگانے والا کون تھا؟ میں اس ریاست سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف پنجاب سے نہیں نکلتی, یہاں سے لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں, تو پھر یہ راستے کیوں بند کرتے ہیں؟ ایک سروے کر لیں کہ آیا موجودہ جو ملٹری قیادت ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا سیاست میں رول ہے یا نہیں. آپ کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام بہت اچھے سے بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیاست ایک بار پھر سے رنگ بدل رہی ہے. خان صاحب کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ بڑی متضاد نکل رہی ہیں. کسی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے لیے دعوت دے رہے ہیں, پھر فوراً تردید کی جاتی ہے. اصل حقیقت ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ آنے والا وقت اس کے لیے کیسا کھڑا ہوگا, یا پھر معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے؟ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حافظ ذیشان صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی شکریہ, آپ کا شکریہ, اور آپ کے چینل کا, آپ کی انتظامیہ کا. سب سے پہلا سوال, ایک جانب تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ آ کر بات کرتی ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دو کیا دے سکتے ہیں, کیا لے سکتے ہیں, اور پھر خان صاحب کا فوراً جو ہے وہ اس کے بعد ایک ٹویٹ گردش کرتا ہے کہ میں یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا. کیا علیمہ خان صاحبہ کا اپنی طرف سے بیان تھا, خان صاحب کی مکمل حمایت حاصل تھی, یا پھر ٹویٹ اصل ہے, یا ٹویٹ جو ہے ہینڈلر ہے اس نے اپنی جانب سے کی؟ اچھا, اس پوری ایپیسوڈ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے وہی بات کرتی رہی جو خان صاحب کی گائیڈ لائن تھی, خان صاحب کی لائن پہ. خان صاحب پہلے دن سے جو بات کرتے رہے ہیں وہ ایک تو یہ کرتے رہے ہیں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا. علیمہ آپا جو ہیں وہ پارٹی میں ایسا ان کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ ایک بہن ہے, اور وہ ایک عام کارکن کی طرح, میری طرح, باقی جو کارکن ہیں ان کی طرح ہے. تو وہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. انہوں نے ایک باتوں میں ایک بات کہی کہ بھئی تم کیوں نہیں چھوڑتے میرے بھائی کو. انہوں نے بھائی کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے اپنے لیڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو وہ ایک بہن کے جذبات تھے, اور وہ بھی ایک شکوے کے طور پہ بات کر رہی تھی کہ کیا اس نے جرم کر دیا, کیوں نہیں چھوڑتے اسے. تو اس کو غلط رنگ دیا گیا. البتہ عمران خان بہت واضح اور بہت دلیل کے ساتھ اور بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اس نظام کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. وہ برساں برس جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے. لیکن تحریک انصاف نے مزاحمت کی جو پالیسی اپنائی ہے, انشاءاللہ یہی وہ مزاحمت ہوگی جو پرامن بھی ہوگی, جو ایک ہمارے چیئرمین کی رہائی کا سبب بنے گی. حافظ صاحب, آپ نے کہا کہ مزاحمت پرامن ہوگی. ہم نے نومبر دیکھا جس میں دونوں جانب سے شہداء جو کہہ لیں زخمی بھی, پھر اس کے بعد الزامات آپ کے اوپر لگتے ہیں کہ 9 مئی کو دیکھ لیں کہ تحریک انصاف پرتشدد جو ہے وہ کرتی ہے. اب پھر ایک دفعہ سے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے مزاحمت کریں گے. کیا وہی نتیجہ نکلے گا, وہی ایک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ایک ٹیگ لگ چکا ہے پرتشدد مظاہروں کا, وہ نکلے گا, یا اس دفعہ مختلف کچھ دیکھنے کو؟ مزاحمت کا قطعاً یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ تشدد والا کوئی ایلیمنٹ شامل ہو. مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حق پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ایک پرامن تحریک پرعزم طریقے سے چلاتے ہیں, جہاں پہ آپ دھرنا دیتے ہیں, جہاں پہ آپ احتجاج کرتے ہیں, جہاں پہ آپ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہیں. تو مزاحمت کو آپ نے کب تشدد کا نام دے دیا؟ مزاحمت تو تشدد نہیں ہے. مزاحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نظام کے خلاف اپنے حق کے لیے ایک سٹرگل کرتے ہیں, یہ ہے مزاحمت. آپ کی مزاحمت کو پرتشدد کہا جاتا ہے, جس میں سب سے بڑا آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے 9 مئی. میں دیکھیں 9 مئی بہت واضح ایک کیس ہے کہ وہ پہلا شخص کون تھا جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا. آج تک اتنا بڑا ایک آپ نے لوگوں کے انسانی حقوق کی پامالی کی, لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا,
یہاں پہ ماؤں بہنوں کا تقدس پامال ہوا تو کیا شواہد ہے؟ وہ پہلا شخص کون تھا جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا؟ وہ ویڈیو فوٹیجز کہاں پہ ہیں جہاں پہ آگ لگانے والے کسی شخص کو آج تک کسی جگہ پہ دکھایا گیا؟ آگ لگی ہوئی تو دکھائی جا رہی ہے لیکن آگ لگانے والا کون تھا؟ وہاں پہ فرنیچر باقی املاک ٹوٹی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں، بکھری ہوئی دکھائی جا رہی ہیں، وہ توڑنے والا کون تھا؟ وہ فوٹیجز کہاں پہ ہیں؟ تحریک انصاف کسی قسم کی تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. یہ ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی جس میں یہ ناکام رہے. پاکستان کے عوام نے اس سازش کو ناکام بنا دیا. حافظ صاحب دوبارہ سے تحریک علی امین گنڈا پور جو ہے وہ لیڈ کریں گے. جنید اکبر صاحب بھی وہاں پہ ایکٹیو تھے. کارکن اس دفعہ پھر اعتبار کریں گے کچھ لیکن نکلیں گے؟ علی امین گنڈا پور کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا جائے گا. 2 دفعہ پہلے بھی جو ہے بنا کچھ حاصل کیے الٹا کارکن جو ہے وہ اندر کروا دی. آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ لوگ یا تحریک انصاف کے کارکن اس میں شریک ہوں گے یا نہیں. تو یہ بہت کلیئر ہے کہ یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے مطالبے پر، ان کے پرزور مطالبے پر یہ تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو آپ نے سپہ سالار تو کسی کو بنانا ہے نا، کسی کی قیادت میں جائیں گے نا. تو کے پی کے میں جو علی امین گنڈا پور کا کردار ہے وہ ہم تو اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو عمران خان صاحب ایک جملے میں ان کو ہٹا دیتے. اگر عمران خان صاحب نے ان کو آج تک نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عمران خان کی حمایت تائید حاصل ہے. تو بالکل پوری پارٹی متحد ہے عمران خان کی رہائی کے ایجنڈے پر. بغیر کسی اختلاف کے تحریک انصاف 1 یونٹ کی طرح منظم باہمی اختلافات وہ بھلا کے اس تحریک میں شانہ بشانہ کھڑی ہوگی جس کو بھی اس کی امامت دی جائے گی. حافظ صاحب آپ نے بات کی کہ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. پہلے بھی 2 تحریکیں چلی، کے پی کے سے نکلی. پنجاب نے بہت کم رسپانس دیا. لاہور میں آپ نکلے، جب آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد جانے کے لیے، اور میں ہی آپ کا میری موجودگی میں آپ کہہ لیں کہ آپ کی گرفتاری ہو گئی. اس بار لاہور نکلے گا، پنجاب نکلے گا، فائنل کال، یا پھر ہمیں وہی نتائج کے آپس کی جو رنجش ہے وہی دیکھنے میں ملے گی اور کے پی کی جو ہے وہ جدوجہد کرے گی؟ دیکھیں، آپ پنجاب اور کے پی کے کا موازنہ نہیں کر سکتے. پنجاب میں جتنا ظلم، جتنی بربریت، جتنی دہشت اور وحشت پھیلائی گئی، اور پنجاب میں جس قدر ریاستی اداروں کو، پولیس کو استعمال کیا گیا، عام سطح کے کارکن جو گلی محلوں کے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو اٹھایا گیا. جیسے ہی احتجاج کی کال آتی ہے تو تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاری ہو جاتی ہے. لاہور کے تمام داخلی خارجی راستوں پہ پوری ریاست کی طاقت استعمال کی جاتی ہے ان کو روکنے کے لیے. اگر تحریک انصاف پنجاب سے نہیں نکلتی، آپ کی ایک بات ایک لمحے کے لیے میں مان لوں، لوگ نہیں نکلتے تو پھر کس خوف کے تحت یہ شادرہ سے بند کر دیتے ہیں، سارے لاہور کے داخلی خارجی راستے بند کر دیتے ہیں. تو اس کے باوجود لاہور سے لوگ نکلتے ہیں، پنجاب سے لوگ نکلتے ہیں. ہر شہر کی انہوں نے وہ زمینی راستہ منقطع کر دیتے ہیں، خندقیں کھول دیتے ہیں، کنٹینر کے 4 فلور لگا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لوگ مزاحمت کرتے ہیں. لوگ اسلام آباد جب کال آتی ہے ادھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تحریک انصاف پنجاب میں مضبوط ہے، اور اگر اس دعوے کی کوئی نفی کرتا ہے تو میں اس ریاست سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف پنجاب سے نہیں نکلتی، یہاں سے لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر یہ راستے کیوں بند کرتے ہیں؟ اب سب پس پردہ کچھ چل رہا ہے، مذاکرات، کوئی بات، کوئی اس طرح کا کہ شاید کہیں نہ کہیں بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ سالٹ آؤٹ کیا جائے. دیکھیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل نہیں ہو رہی. ہم یہ باتیں سنتے سنتے ہم نے 2 سال سے زائد عرصے کا وقت گزار لیا. اگر کسی سطح کے مذاکرات ہوں گے تو وہ عمران خان خود اس کو آن کریں گے، چونکہ وہ پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ میں فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی اس میں کوئی خبر نہیں ہے. فوج سے کیوں؟ فوج میں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نواز شریف کی حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے، وزیر اعظم وہی ہیں. بھائی ڈمی وزیر اعظم، عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے. جب تحریک انصاف نے مذاکرات حکومت سے کیے تو پھر انہیں کہا کہ آپ جیل میں
ان کی بہنوں کی، ان کے خاندان کی اور پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات کا جو اسکیجول ہے وہ لے دیں. تو انہوں نے کہا جی پوچھ کے بتائیں گے. کس سے پوچھنا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا تھا. تو جس گورنمنٹ کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہوگا تو اس سے کیا مذاکرات کیے جائیں گے؟ سب جو آرمی کی جانب سے، فوج کی جانب سے باقاعدہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ سیاست سے دور ہے. خان صاحب ابھی بھی ضد کر رہے ہیں مذاکرات کی. تو کہیں خود ان کو، کیونکہ خان صاحب جو ہیں اپنے جلسوں میں ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے دور رہنے کا خود کہہ چکے ہیں، اب پھر ان کو لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ اس کا سوال مجھ سے نہ پوچھیں، پاکستان کی عوام سے پوچھیں. ایک سروے کر لیں کہ آیا موجودہ جو ملٹری قیادت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا سیاست میں رول ہے یا نہیں. آپ کو پاکستان کے 25 کروڑ عوام بہت اچھے سے بتا دیں گے. تو اگر آپ نہیں جانتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ رائے رکھتا ہے وہ دنیا کا احمق ترین شخص ہوگا. آنے والا وقت آگے بجٹ آ رہا ہے، کیا اپوزیشن جو سیٹیں موجود ہیں جو اسمبلی کے اندر، کیا کریں گے؟ یا پھر وہی مفاہمت بیان بازی سے آگے جا کر کچھ اس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیں، مفاہمت تو کسی بھی اسٹیج پہ تحریک انصاف نے اس حکومت کے ساتھ نہیں کی. تحریک انصاف مزاحمت کا ایک استعارہ ہے اور وہ اپنی سیاسی پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. تو مستقبل کیا ہے یہ میرے اللہ کو پتہ ہے. میں نے پلاننگ کیا ہے؟ مشرف سے طاقتور میں نے اپنی 24-25 سالہ سیاست میں کسی کو نہیں دیکھا، اور پھر میں نے جنرل مشرف کو جتنا کمزور پایا وہ بھی میں نے ان 25 سالوں میں نہیں دیکھا. تو طاقت اور عروج میرے اللہ کی شان ہے. انسان وہ کسی بھی منصب پر ہو وہ کمزور ہے، وہ بے بس ہے. تو انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے. حفظ صاحب، آخری سوال. کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ مکمل اپنا 1.5 اینٹ کی ہر بندہ مسجد بنا کے بیٹھا ہے. کچھ سینئر رہنما وہ نظر نہیں آ رہے، وہ اس طرح منظر سے غائب ہیں. کارکن جو ہے وہ بے یار و مددگار کسی کے بھی پیچھے چل پڑتا ہے. کب تک یہ تنظیمی عہدے جو ہیں یا مکمل تنظیم سازی واضح ایک چہرہ، ایک مکمل چہرہ نمائندگی کرے گا پنجاب سے؟ دیکھیں، ایک تو میں بڑا پر اعتماد ہوں یہ بات کہنے میں کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری تو جیل میں بیٹھی ہے. ڈاکٹر یاسمین کی شکل میں دیکھ لیں، محمود الرشید کی شکل میں دیکھ لیں، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، میاں اسلم اقبال باہر ہے، ہاں محمد اظہر صاحب باہر ہے. اچھا وہ باہر ہے. سب سے زیادہ جو ظلم اور جبر پنجاب میں کیا گیا، پنجاب کی لیڈرشپ پہ کیا گیا، یہ سارے صاحبان بشمول مراد سعید یہ خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق باہر ہیں. اگر خان صاحب انہیں کل کہہ دیں سرنڈر کر جائیں تو یہ کر جائیں گے. ان کی تو جان کو خطرات لاحق ہیں. تو بات یہ ہے کہ حماد اظہر جب پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے تو پنجاب میں وہ نکلتے تھے، لیڈ کرتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے. اور ایک طرف ہم پورے لاہور کو لے کے لبرٹی میں 14 اگست کو پہنچتے ہیں اور نہر پہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ حماد اظہر گزرتے ہیں. تو بالکل لیڈرشپ نکل رہی ہے، باوجود اس کے کہ درجنوں قتل، دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ منظر سے باہر ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی رول پارٹی میں ادا کر رہی ہے جس پہ کارکنوں کا اعتماد ہے. لیکن ایک لیڈرشپ اور کارکنوں میں جو ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے وہ تفریق بھی انشاءاللہ نہیں رہے گی. بہت شکریہ حافظ صاحب. ناظرین، حافظ ذیشان صاحب کی گفتگو سنی اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اور عوام کی رہنمائی اور عوام کی بھلائی کے جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.